صوفی دوسرے لفظوں میں صوفی کا طریقہ واردات ہی جدا ہے. ضابطے والا اس کے پاس پکڑنے اور قید کرنے اور اسیر کرنے کے جدا اصول ہیں، جدا ترکیبیں ہیں، اور صوفی کے پاس پکڑنے کا ہتھیار ہی جدا ہے. اہل شرع کے پاس گرفت کے لیے کچھ ضابطے نظر آتے ہیں، لیکن صوفی کے پاس جو اوزار ہتھیار، جو ذرائع اسباب کسی کو پکڑنے کے وہ نظر نہیں آتے، مگر سریع التاثیر ہے. نہ ہاتھ ہلتا ہے، نہ قدم ہلتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے، اور آدمی قید ہو جاتا ہے. آدمی قید چونکہ نبی اپنے کمال کے اندر، نبی کو کمال کے اندر اللہ تعالیٰ کمی نہیں چھوڑتا، ورنہ نبوت کے اندر نقص پیدا ہوگا. اور نبوت ہی ایک ایسا جوہر کامل ہے اس کی مشیت کا کہ جو نقص کو قبول نہیں کر سکتا، نہ نقص قبول کرتا ہے اور نہ ہی کمی قبول کرتا ہے. نہ نقص، نہ کمی، نہ نسیان، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ زوال، نہ وبال. یہ چیزیں نہیں. بیماری کے مراد یہ ہے کہ وہ بیماری جو حجاب میں لے جائے. اس لیے میں نے تحقیق کر دی کہ کہیں کوئی کسی دوست کے خیال پر اثر انداز نہ ہو جائے. تو چونکہ نبی جامع ہے، نبی جامع ہے، اور وہ جامعیت کسی دوسرے وجود میں آ جائے، وہی جامعیت، وہی کمال، وہی منصب، کیونکہ وہ جامعیت نبوت کے منصب کے ساتھ وابستہ ہے. جب نبوت کا منصب ختم ہو گیا تو پھر ایک فرد میں نبی کی طرح جامعیت ناممکن ہوگی. نبی کے وجود میں وہ جامعیت، نبی کے بغیر کسی وجود میں وہ جامعیت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس کو تقسیم کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا تاکہ وزن بھی نہ پڑے، معمولات بھی جاری ہوں. فرائض نبوت کو خلیفہ ادا کرے، فرائض نبوت کو خلیفہ ادا کرے. تو پھر اس میں دو درجے رکھے کہ کچھ فیضان ایک طرف منتقل کرو، ان کو کہہ دو کہ یہ ضابطے والے لوگ ہیں، اور کچھ منتقل ادھر نافذ کرو تاکہ رابطے والے ہو جائیں، تاکہ نبوت کا فیض من و عن تقسیم بھی ہو جائے اور کسی کو دعوی ہمسری بھی نہ ہونے پائے. نہ دعوی ہمسری ہے اور نہ کوتاہی اور کمتری ہے، نہ کوتاہی ہے نہ کمتری، اور نہ کسی کو یارائے دعوی ہمسری. اس لیے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں کوئی ایسا آدمی دیکھوں کہ جس کو دیکھتے ہی کائنات کے راز بھی دیکھوں، مالک کی مرضی بھی دیکھوں، نبوت کے جلوے بھی دیکھوں، ولایت کی بہار بھی دیکھوں، اور دل میں سکون و قرار کا مزہ بھی لوٹوں. تو فرماتے میں آگے گیا، چلتے چلتے ایک شخص دیکھا، ضعیف، نحیف، کمزور، لاغر، اور وہ ہلال کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے 2 دن کا جو چاند نمودار ہوتا ہے وہ بالکل ٹیڑھا ہوتا ہے، بالکل کوز پشت ہوتا ہے، بالکل ٹیڑھا ہوتا ہے. تو کہنے لگے یوں جھکا ہوا، بالکل جھکا ہوا. تو میں اس کے قریب گیا، اس کا چہرہ، اس میں مردانہ جو جلال بھی ہے. ہمارے نزدیک مرد اور ہے اور صوفی کے نزدیک مرد اور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو جہان میں تلاش کر کر کے دیکھو تو کوئی ایک فرد نظر آئے وہی مرد ہے. کوئی ایک فرد نظر آئے وہی مرد ہے.
یہ ہر پگڑی داڑھی والا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مرد ہے؟ یہ کوئی فرد ہوتا ہے اور وہی مرد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ فرد نظر آیا، مردانگی جلال نظر آیا، اور چہرے کی شان و شوکت اور قد و قامت یوں لگتا تھا جیسے کمر بدست ہے اور بہار بردوش ہے۔ میں قریب گیا، اللہ غنی، میں قریب گیا، اس نے نظر اٹھائی، میں رک گیا۔ ہاتھ میں لاٹھی ہے، یوں جھکا ہوا ہے، چہرے کا جلال اپنی جگہ ہے، آنکھوں کا خمار اپنی جگہ ہے، اور چمک دمک کا عالم ہی نرالا ہے۔ میری پہلی نظر جو ان پہ پڑی تو میں اپنی جگہ رک گیا، لیکن میں نے غور سے دیکھا کہ یہ شخص، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھا ہے، نابینا ہے، لیکن آنکھیں اس طرح روشن ہیں کہ جیسے نوجوان آدمی کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں اور قریب گیا تو اس نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی، اس نے رخ زیبا کو جو میری طرف پھیرا تو مجھ پر حیرت طاری ہوئی کہ واقعی نابینا ہے، لیکن فرش سے عرش تک سارے جہان کو دیکھتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ یہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں دیدہ نابینا و دل، دیدہ نابینا و دل کیوں آفتاب، دیدہ نابینا و دل کیوں آفتاب، ہم چو پیلے دیدہ ہندوستان بخواب۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی ایک حرف پر ہم چو پیلے دیدہ ہندوستان بخواب، اس کی تھوڑی سی تحقیق کر کے میں آگے نکلتا ہوں کہ جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، یہ ہر ملک میں نہیں پایا جاتا، یہ ہندوستان کا ہے، اور ہاتھی ہر روز خواب میں ہندوستان دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کو آپ نے کبھی خفا نہیں دیکھا ہوگا، ہاتھی کو جب آپ بدمست دیکھتے ہیں تو وہ غضب میں نہیں ہوتا، اس کو اپنا ملک نظر آتا ہے، تو جو دور رہتے ہوئے بھی اپنے ملک پر نظر رکھے وہ کبھی مسرور ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں۔ تفریح بٹھاؤں گا اس پر، غور فرمائیں۔ ہاتھی مسرور، ہاتھی خوش و خرم، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ مستی میں آتا ہے تو غضب میں نہیں ہوتا، اس وقت اس کی آنکھ اپنا ملک دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنا ملک دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ نابینا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اندر سے اس کا دل آفتاب کی طرح تھا، وہ بھی اپنا ملک دیکھ کے نا تو اس کے چہرے کا جمال بتا رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا ہے۔ ایک بات اور بڑی مزے کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل آفتاب کی طرح ہے، اور آفتاب کا مقام بلندی ہے، آفتاب پستی کی شے نہیں، آفتاب کا مقام بلندی ہے اور جسم کا مقام پستی ہے، اور دل کا مقام بلندی ہے۔ جیسے سورج بلند ہے، دھوپ زمین پر ہے اور خود بلند ہے، اس طرح جسم تو زمین پر ہے مگر دل عرش سے آگے ہے۔ تو چونکہ صوفی کا یہ جہان نہیں ہے، یہ جس جہان سے ازل سے ہی اتر کے آیا ہے، جب اس جہان کو دیکھتا ہے اور وہاں کی سیر کرتا ہے تو مستی میں آتا ہے، مستی میں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا دیدہ نابینا و دل کیوں آفتاب،
ہم چو پی لے دیدہ ہندوستان بخار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ جانور ہو کر، سنو یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات نکل آئی ہے کہ وہ جانور ہو کر اپنا وطن دیکھے تو اس پر مستی طاری ہوتی ہے، اس پر مستی طاری ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے. وہ جنگل سے گزرے نا، چھوٹے موٹے درخت جو اس کے سامنے آتے ہیں توڑتا ہوا گزرتا ہے. اس وقت غضب نہیں ہوتا، وہ اس نشے میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی شے سامنے نظر نہیں آتی. جدھر سے جائے وہ پانی ہو کہ صحرا ہو، دشت ہو کہ پہاڑ ہو، درخت ہو یا خشکی ہو، یا وہاں بہار ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اپنے نشے میں گھومتا ہے. صوفی بھی جب عرش الہی سے اوپر اپنے جہاں سے یہ آیا ہے سیر کرتا ہے تو یہ بھی اپنی مستیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت سعدی اس مقام پر آ کے فرماتے اگر صوفی بھیا کھالے بماندے سرے دس از دو عالم برفشاندے. اگر درویش برحالے بماندے، اگر درویش برحالے بماندے سرے دست از دو عالم برفشاندے. اگر یہ اہل اللہ ایک حال پر قائم رہیں دونوں جہانوں کو ٹکرا کے رکھ دیں کہ میرے اور خدا کے درمیان کون ہے جو حجاب بننے والا ہے، پکڑ کے ہٹا دیں کائنات ساری کو. اس لیے یہاں بڑی مزے کی بات ایک اور صاحب فرما گئے، بہت پیاری بات، ذرا سنیں گے تو آپ کو وجد آئے گا. فرماتے ہیں در تماشائے جمالے او سراپا دیدم. کیا خوبصورت بات. در تماشائے جمالے او سراپا دیدم. پھر سنو در تماشائے جمالے او سراپا دیدم. اس کے جمال کے دیدار میں تم یہ نہ دیکھو کہ میری دو آنکھیں کام کر رہی ہیں، سر سے پاؤں تک سارا جسم ہی آنکھ بنا ہوا ہے. روح سے تن تک، تن سے من تک، ظاہر سے باطن تک، باطن سے ظاہر تک میرا بال آنکھ بن گیا اور اپنے محبوب کو دیکھنے میں ڈوبا ہوا ہوں. در تماشائے جمالے او سراپا دیدم. یکسر منہ برتنم بے لذت دیدار نیست. یکسر منہ برتنم بے لذت دیدار نیست. میرے جسم پر، بڑا جسم ہے نا، آپ کو بال نظر نہیں آتے، ایک بال اٹھا کے دیکھو اس میں کیا حقیقت ہے. یہ ایک بال بھی لذت دیدار سے خالی نہیں ہے. سراپا دیدار ہوں، سراپا لذتوں، سراپا حسنائے جمالوں، جدھر دیکھتا ہوں. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. فرماتے ہیں در و دیوار آئی نہ شد از کثرت شوق. در و دیوار آئی نہ شد از کثرت شوق. ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم. در و دیوار، یہ حدیں ہیں نا، وہ ان حدوں پر ہی بحث کرتے ہیں. در و دیوار آئی نہ شد از کثرت شوق. ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم. زمین، آسمان، دروازہ، دیواریں، فرش، عرش، لوح قلم، دریا، صحرا، دشت، دمن، کوہ، چمن، پہاڑ، دریا، صحرا، تنکے، قطرے، ذرے، شجر، حجر، کچھ بھی یہ جو انسان، حیوان، جنات، مخلوقات، موجودات، یہ جو کچھ ہے یہ آئینہ، اور اس میں میرا محبوب ہی جلوہ فرما ہے. اس میں میرا ہی محبوب ہے. وہی ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ ہے وہ خوبصورت حسین جمال جس کو صوفی
وجد میں آئے تو اس مقام پہ بولتے ہیں حضرت سعدی بھی بڑے پیار سے فرما گئے، پیچھے تو وہ بھی نہیں ہے نا۔ در تماشائے جمالے او سراپا دیدم، کیا خوبصورت بات، در تماشائے جمالے او سراپا دیدم۔ پھر سنو، در تماشائے جمالے او سراپا دیدم، اس کے جمال کے دیدار میں تم یہ نہ دیکھو کہ میری دو آنکھیں کام کر رہی ہیں، سر سے پاؤں تک سارا جسم ہی آنکھ بنا ہوا ہے، روح سے تن تک، تن سے من تک، ظاہر سے باطن تک، باطن سے ظاہر تک میرا بال بال آنکھ بن گیا اور اپنے محبوب کو دیکھنے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ در تماشائے جمالے او سراپا دیدم، یکسر منہ برتنم بے لذت دیدار نیست، یکسر منہ برتنم بے لذت دیدار نیست۔ میرے جسم پر، بڑا جسم ہے نا، آپ کو بال نظر نہیں آتے، ایک بال اٹھا کے دیکھو، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک بال بھی لذت دیدار سے خالی نہیں ہے، سراپا دیدار ہوں، سراپا لذتوں، سراپا حسنائے جمالوں، جدھر دیکھتا ہوں۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم، در و دیوار، یہ حدیں ہیں نا، وہ ان حدوں پر ہی بحث کرتے ہیں۔ در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم، زمین آسمان، در دروازہ، دیواریں، فرش عرش لوح قلم، دریا صحرا دشت دمن کوہ چمن پہاڑ دریا صحرا، تنکے قطرے ذرے شجر حجر، کچھ بھی یہ جو انسان حیوان جنات مخلوقات موجودات، یہ جو کچھ ہے یہ آئینہ، اور اس میں میرا محبوب ہی جلوہ فرما ہے، اس میں میرا ہی محبوب ہے، وہی ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ ہے وہ خوبصورت حسین جمال جس کو صوفی وجد میں آئے تو اس مقام پہ بولتے ہیں۔ حضرت سعدی بھی بڑے پیار سے فرما گئے، پیچھے تو وہ بھی نہیں ہے نا، وہ بھی تو کشتہ عشق تلوار ہے، وہ بھی تو کشتہ تلوار عشق ہیں، وہ بھی محبت کی تلوار سے ذبح شدہ، وہ بھی بڑے پیار سے بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم بینند ای، ہم بینند ای، ہم بینند نئی سنع کے من میں بینم، ہم بینند نئی سنع کے من میں بینم، ہم خوانند نئی نقش کے من میں خوانم۔ آنکھیں سب کے پاس ہیں، سب دیکھتے ہیں، مگر دیکھو آ کے میری آنکھوں سے پوچھو تم کیا دیکھتی ہو؟ دیکھتے سب ہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں کوئی بھی نہیں دیکھتا، پڑھتے سب ہیں مگر جو میں پڑھتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، جو میں پڑھتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ارے کمال ہے، اس محبت میں سے ڈوبے نا تو حضرت جامی علیہ رحمہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا
کسی نے کہہ دیا جامی آپ جھک گئے، یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا میں تو نہیں جھکا، اس آسمان کو دیکھنے یہ بھی جھکا ہوا ہے۔ فرماتے میں اکیلا جھکا ہوں، تم نے آسمان نہیں دیکھا؟ در رسول پر یہ بھی جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، درمیان میں کھڑے ہو کے دیکھو آسمان جھک گیا، ادھر سے بھی جھکا ہوا ہے، مغرب کی طرف منہ کرو تو جھکا ہوا، مشرق کی طرف دیکھو تو جھکا ہوا ہے، شمال اور جنوب کی طرف دیکھو تو جھکا ہوا ہے، اور ہر سمت سے جھک کر اپنے محبوب کی طرف مڑا ہوا ہے، اور میں بھی جھکا ہوا ہوں۔ اور فرمایا کسی نے سورج بھی اس طرف گیا تو سر کے بل گیا، سبحان اللہ، سورج بھی اس طرف گیا سر کے بل گیا، تو سر کے بل گیا۔ جب بالکل توانائی میں ہوتا تو یوں سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب مغرب کی طرف جائے، دیار رسول کی طرف جائے تو یوں جھکنا شروع ہو جاتا۔ سورج بھی اس طرف گیا تو سر کے بل گیا۔ ہاں تو یہاں وہ فرماتے ہیں در تماشائے جمالے او سراپا دیدم، یکسر منہ برتنم لذت، یکسر منہ برتنم بے لذت دیدار نے۔ جناب رومی ایک اور بات فرماتے ہیں، بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں یہ کیا قصہ ہے؟ یہاں آ کے نا وہ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، چشم بستہ خفتہ بیند صد طرب، چونکہ شاید آن بیند این عجب۔ بہت پیاری بات فرماتے، وہ فرماتے ہیں چشم بستہ خفتہ بیند صد طرب، سو جاتے ہو نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو بہت کچھ دیکھتے ہو، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہی تو ہمارے لیے حیرت ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر دیکھنا شروع ہو جاتی ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ عجب تماشا یار۔ تو اس کا وہ تفصیلی جواب نہیں دیتے لیکن اشارہ کرتے ہیں، بس عجب، میرے لیے تو تعجب ہے نا، فرماتے ہیں تعجب ہے نا تمہارے لیے، لیکن تمہارے تعجب کی کیفیت کو نا میں یکسر بدلتا ہوں، بس عجب در خواب روشن می شود دل درون خواب روزن می شود۔ سونے والو، یہ عام جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جب وہ سوتے آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل سے ایک روشن دان کھل جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کا ایک روشن دان کھل جاتا ہے، اس روشن دان سے وہ کائنات دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے عام لوگوں، تمہاری یہ حالت ہے کہ سو جاؤ تو دل کا روشن دان کھلے تو تم کائنات کی سیر کرو، اور جاگو تو کچھ نہ دیکھو، تو جو اللہ کے مقبول نبی پاک کے محبوب ہیں ان کی کیا بات ہے، میں وہ بھی سناتا ہوں تمہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں سنو ان کی حالت کیا ہے، سبحان اللہ، وہاں کے بیدار است و بیند خواب خوش، عارف است و خاک او، عارف است و خاک او در دیده کش، وہ لوگ جو سوتے نہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، اور بیداری میں جو دیکھتے ہیں چلو خواب ہی سمجھو، لیکن وہ ان کا ایک ایسا خواب ہے کہ وہ جاگتے بھی ہیں اور خواب میں بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، وہ سوتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک کے کامل خلیفہ ہیں، نبی پاک سوتے بھی ہیں، کائنات کو دیکھتے بھی ہیں۔ یہ جب ان کے نور میں غرق ہو کر نئی زندگی کے لے کے آتا ہے تو وہی صفت جب ان پر غالب ہوتی ہے اور اس صفت سے جب موصوف ہوتے ہیں، متصف ہوتے ہیں، تو یہ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں، اور جاگتے ہوئے بھی سونے کی کیفیت، اور سونے میں بھی جان دیکھتے ہیں،
اور بیداری میں کائنات دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں عارفت خواہ کی او دردیدہ گش، ایسے عارفان کامل کہ پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا۔ وہ چیز جو تمہیں نفلوں سے نہ ملے، شاید ان کی خاک قدم کو سرما بنا کے آنکھوں کو مس کرے تو ہو سکتا ہے تیری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی، یہاں ایک بڑی خوبصورت ایک اور بات ہے۔ عارف کا لفظی معنی ہے جاننے والا، جو غفلت سے نکل آئے، جو حجاب سے نکل آئے، جو جہالت سے نکل آئے، جو بے علمی سے نکل آئے۔ اور دوسرا عام آسان معنی ہے جو حقیقتوں کو جان لے، جو حقیقتوں کو جان لے وہ عارف ہے۔ جو اس کائنات کی حقیقت ہے اس کو سمجھ جائے وہ عارف ہے۔ یہ کب دیکھتا ہے؟ جب معید بے انوار اللہ ہوتا ہے، جب معید بے انوار اللہ ہوتا ہے۔ رومی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پہلے اس کو اپنی ذات سے اور اپنے محبوب کی صفات کے نور سے منور کر کے اپنا دیدار دیتے ہیں اور اپنا عرفان دیتے ہیں، اور اپنے محبوب کی حقیقتوں کی ذرہ، حقیقتوں میں سے کوئی ایک ادنا سی کرن جس سے اس کی آنکھیں کھلیں وہ اس پہ گراتے ہیں۔ پھر ذات اقدس تک رسائی اور بارگاہ نبوت تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جس طرح رخ کرتا ہے ہر شے کی حقیقت کھل کے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آگے کام لمبا ہے، اور وہ اس کو میں کل پہ چھوڑتا ہوں، چونکہ اس میں مزہ بھی ہے اور اس میں وجد بھی ہے اور نشہ بھی ہے، سبحان اللہ کیفیت بھی ہے اور انسان کی عظمت کا علم بھی ہے، اور کعبے کے معمولات کا عرفان بھی ہے، اور اے مومن تیری شان بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو مخاطب کرتے ہیں۔ میں یہ صرف تھوڑی سی بات کر کے چھوڑتا ہوں۔ وہ کعبے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کعبہ شریف اس نے صرف ایک دفعہ تجھ کو کہا ہے بیتیہ، صرف ایک دفعہ کہا ہے بیتی، یہ میرا گھر ہے، اور مومن کو تو 70 بار کہا ہے کہ عبدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا کہ کعبہ ہے، تجھے تو ایک ہی دفعہ کہا بیتی۔ اور باجید بستامی اپنے آپ کعبے کے سامنے کھڑا کر کے فرماتے ہیں مجھے تو کہا گیا 70 مرتبہ عبدی، بتا تو پہلے تھا کہ میں پہلے تھا؟ تو پہلے تھا کہ میں پہلے تھا؟ اور محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اول، جو جتنا پہلے ہوگا اس سے اتنا ہی پیار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کعبہ شریف ہم تیرا طواف تو ضرور کرتے ہیں، مگر یہ اس کی مرضی ہے کہ افضل مفضول کا طواف کرے۔ آگے حقیقت بیان کرتے ہیں، اس کو کل پر چھوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ بہر کیف عبدی کہلانا، عبدی بننا، عبد بننا، پھر عبدی کہلانا کو معمولی بات ہے کہ رب کائنات میں سے چن کے بعض کو مخاطب کر کے فرمائے عبدی۔ یوں تو فرشتوں کو بھی فرمایا نا بل عباد مکرمون، وہ عزت والے اور بندگی کرتے ہیں، لیکن بندے کے متعلق بات آئی تو عباد کا لفظ بھی آیا ہے، عباد کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن جہاں تعلق جتایا وہاں عباد نہیں فرمایا، وہاں عبدی فرمایا۔ بہر کیف حضرات گرامی، ہم تمام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس طرح منسوب ہیں کہ اس نسبت میں تھوڑا سا فرق آئے تو جس طرح کوئی آدمی تھوڑا سا بیمار اور فالج ہو جائے تو وہ اندام کام نہیں کرتے،
اور روح نکل جائے تو سارا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ نظر نہیں آتا اور روح نکل جائے تو اس کو گھر نہیں رہنے دیتے۔ 80 سال جو ایک گھر میں رہ رہا ہے اور پالتا رہا، خدمت کرتا رہا، جب روح نکل گئی تو گھر میں چھوڑتے ہی نہیں، اور سب سے پہلے جو کپڑے لگے ہیں وہ اتارتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، اور روح واپس آ جائے پھر معافی مانگتا ہے، غلطی ہو گئی ہم سے، غلطی ہو گئی، تو وہ یہی کہیں گے غلطی نہیں ہوئی ہے، تم نے مستی کی ہے۔ تو اب یہ روح کا تماشا دیکھو، گئی تو سب کچھ گیا، واپس آئے جو لوگ معافی مانگنے لگ گئے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ یہی روح ہے جو انسان کو چلاتی بھی ہے، بٹھاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، اور نشہ اور بہار اور کردار اور گفتار اور طرح طرح کے میوے اور بہار سے آشنا اس نے رکھا ہوا ہے۔ روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہا، اور جسم کے جس حصے سے نکلے وہ جسم پیرالائز ہو، فالج زیادہ ہو جائے، پوچھتا ہی کوئی نہیں اس کو، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور جب تندرست و توانا روح کی بنا پر سارے سلام کرتے ہیں، اس نسبت نے، نبی پاک کی نسبت نے ہمیں زندہ رکھ کے باعزت کر رکھا ہے۔ جس سے نسبت گئی اس کو فالج پڑ گیا، روحانی فالج، مر گیا وہ۔ اور جب نبی پاک نے اپنی نسبت ساری اٹھائی، اٹھاؤ اٹھاؤ پھینکو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، یہ نسبت نکلی تو پھر حکم ہوتا ہے خذوہ، یہ بے نسبتہ پاگل میری زمین خراب کر رہا ہے، پکڑو اس کو، باندھو، فغلوہ، پھر ثم الجحیم صلوہ، اٹھا کے جہنم پھینکو، یہی تو۔ اور جس میں نسبت کامل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اور نسبت کا مالک، نسبتاً دینے والا، ارشاد فرماتا ہے میرے ہی ہیں، تو حکم ہوگا فرشتوں کو جنت کے دروازے کھولو، انہیں جانے دو، لے جاؤ ان کو۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جانے دو، جانے دو، گروہ بگروہ جائیں۔ اس کیوں جائیں جنت؟ میرے محبوب کی نسبت لے کے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے نسبت چھوڑی ان کو بھی حکم ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ جہاں نسبت نہیں ہے وہاں حکم ہے پکڑو، اٹھا کے جنت پھینکو، اور جہاں نسبت ہے حکم ہے سلام کرو، جنت جانے دو۔ اس لیے میں نے ایک فریاد نامہ لکھا تھا اپنی بیماری کے زمانے میں، تو اس کا آخری شعر ہے، کچھ نہیں صدیق کی نسبت کے بغیر، کچھ نہیں صدیق کی نسبت کے سوا، ہے یہی دارالقرار اپنا بنا، ہے یہی دارالقرار اپنا بنا۔ بس یہی نسبت ہی ہے جو انسان کو زوال سے بچاتی ہے، جو انسان کو ذلت و رسوائی سے بچاتی ہے، جو انسان کو ہزیمت و شکست و پسپائی سے بچاتی ہے۔ یہی نسبت ہے جو پسپائی سے نکال کر تاج شاہی عطا کرتی ہے، جو ذلتوں سے نکال کر اوج و عزت کے مقام سے گزار کے درجہ کمال پہ جا کے بٹھاتی ہے، اور نشہ جمال دے کر بہار کا سیر کراتی ہے۔ اسی نسبت پہ جو قائم ہے صاحب عزت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو اسی نسبت کی عظمتوں سے متوج فرمائے، معزز فرمائے، باوقار فرمائے، کامگار فرمائے، صاحب سکون و قرار فرمائے، اس بارگاہ میں قبولیت کا حقدار فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ ہو، اللہ 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 اللہ ہو، اللہ
اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین۔ الہ العالمین جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں، رونق افروز ہیں، ان سے لے کر جہاں جہاں نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اور اس نور ٹی وی کی سکرین کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ سب پر یکساں رحمت نازل فرما، سب کے دل روشن فرما، سب کے سینے منور فرما، سب کے دماغ تابندہ فرما، سب کی رفتار درست فرما، سب کے کردار پاکیزہ فرما، سب کے تمام احوال نظیف طیب و طاہر فرما، الہی سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، سب کو آنے والی زندگی میں نیک پاک زندگی میں نیک پاک کیفیات و حالات و مقالات سے وابستہ فرما، جس کے دل میں جو جو مراد اللہ پوری فرما، جن کے گھروں میں جس طرح کی بھی جس نوعیت کی بھی پریشانی ہے اللہ دور فرما۔ الہ العالمین جو گھر آباد ہو کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے، اللہ ان کو پھر سے آباد فرما۔ الہ العالمین جو گھر اجڑنے والے ہیں ان کو آبادی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے ظاہری باطنی احوال کو بربادی و ناشادی اور نامرادی سے محفوظ فرما۔ زبان، دل، دماغ، تن و من کو ذکر کی لذتوں کا اسیر کر دے، نفس کی شرارتوں سے آزاد فرما، دل کی بیداریاں عطا فرما اور سارے جسم ظاہر باطن کو پختہ کاریاں عطا فرما، اور سید الکونین نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، مائیت، شفقت، شفاعت سے سب کو بہرہ فرما۔ اللہ کریم جو بیمار ہے انہیں صحت دے، جو پریشان ہے انہیں سکون دے، جو تنگ دست ہے انہیں آزادی دے، جو جیلوں میں انہیں رہائی دے، اور جو جیلوں کی طرف رخ کر رہے ہیں انہیں نیکی کا رخ عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو بار بار حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رب۔